السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم اسم نکرہ کو دیکھتے ہیں۔ اسم نکرہ کو انگریزی میں انڈیفینٹ ناؤن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسم نکرہ جو ہے اس کو عام بھی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی خصوصیت نہ ہو جو عام چیز یا کیفیت کی بنا پر ہو، مثلا لڑکا، آدمی، عورت۔ اس کے بعد اسم نکرہ کی اقسام ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم موضع، اسم حاصل مصدر، اسم کیفیت، اسم حالیہ، اسم استفہام، اسم ذات، اسم صفت، اسم صوت۔ تو سب سے پہلے ہم اسم فاعل پر بات کریں گے۔ اسم فاعل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے لیکن وہ اس کا اصل نام نہ ہو۔ مثلا وہ اسکول جا رہا ہے، اس نے اچھا نتیجہ حاصل کیا، تو ان جملوں میں وہ اس نے اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل کی دو اقسام ہیں: اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی۔ وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو اسم فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ مثلا رونا سے رونے والی، گانا سے گانا گانے والی۔ وہ اسم جو کسی خاص قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو بلکہ جس طرح اہل زبان سے ادا ہو رہا ہو اسی طرح استعمال کیا جائے۔ مثلا شاعر سے شعر کہنے والا، مالی سے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اس کے بعد ہے اسم مفعول۔ مفعول وہ اسم ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو، اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، ٹوٹا ہوا وغیرہ۔ اس نے خط لکھا ہوا تھا، اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کی دو اقسام ہیں: اسم مفعول قیاسی، اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی جو کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو، اسم مفعول سماعی جو کسی عام قاعدے کے مطابق بنا ہو۔ اس کے بعد اسم معاوضہ۔ معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی کام کی اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرے، مثلا سلائی، کٹائی، بنوائی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اسم کیفیت۔ کیفیت وہ اسم ہے جو کسی چیز کا اثر اور نتیجہ ہو لیکن وہ کسی مصدر سے حاصل نہ ہو اور مصدر کی بجائے اسم سے بنا ہو، اسم کیفیت کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا سے لڑکپن، انسان سے انسانیت وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اسم حالیہ۔ حالیہ وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مثلا وہ لڑکا ہنستے ہوئے چلا گیا، وہ لڑکی روتی ہوئی چلی گئی۔ ان جملوں میں ہنستے ہوئے، روتے ہوئے اسم حالیہ ہے۔ اس کے بعد ہے استفہام اقراری۔ یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا تھی؟ یہ میری نادانی کی وجہ نہیں تھی کیا؟ ان جملوں میں بے وقوفی اور نادانی یہ استفہام اقراری ہیں کیونکہ ان دونوں جملوں سے استفہام کی باوجود اثبات اور اقرار کا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے استفہام استجاری۔ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ آخر وہ کون تھا؟ ان جملوں میں کیا اور کون استفہام استجاری ہے۔ تیسرا ہے استفہام انکاری۔ میں نے یوں کب کہا تھا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کب لیا تھا؟ ان جملوں میں کب اور کہاں استفہام انکاری ہے۔ اس کے بعد ہے اسم ذات۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس میں کسی اسم کی حقیقت دیگر اشیاء سے پہچانی جائے لیکن اس سے مراد کوئی صفت نہ ہو۔ مثلا پانی کو ہم آب کہتے ہیں جو کہ اس کے مترادف میں آتے ہیں۔ آگ کو آتش، سورج کو آفتاب اور چاند کو مہتاب کہتے ہیں۔ تو یہ مثالیں اسم ذات میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم صوت۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار اور بے جان اسم کی آواز کو ظاہر کرے، مثلا میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے، میں بکری کی آواز اور چو چو پرندوں کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچائی، خصوصیت، برائی یا تعداد کو ظاہر کرے، اسم صفت ہے۔ مثلا ٹھنڈا پانی، اچھا لڑکا، سفید کپڑا، بلند پہاڑ۔ تو یہ اسم صفت کی مثالیں ہیں۔ تو آج یہاں پر تھا ہمارا موضوع۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔